میں نے یہ سن کر جواب دیا کہ یہ سچ ہے، پر میں کچھ نہیں چاہتا۔ اگر فرماؤ تو ایک رکا سربا مہر اپنے مطلب کا لکھ کر دوں جو حضور ملکہ کے پہنچا دو تو بڑی مہربانی ہے۔ گویا تمام دنیا کا مال مجھ کو دیا۔ بولا بسر چشم کیا مذائقہ۔ میں نے ایک رکا لکھا، پہلے شکر خدا کا، پھر احوال کہ یہ بندہ خدا کا کئی روز سے اس شہر میں وارد ہے اور سرکار سے سب طرح کی خبر گیری ہوتی ہے۔ جیسی خوبیاں اور نیک نامیاں ملکہ کی سن کر اشتیاق دیکھنے کا ہوا تھا، اس سے چار چند پایا۔ اب حضور کی ارکان دولت یوں کہتے ہیں کہ جو مطلب اور تمنا تیری ہو سو ظاہر کر۔ اس واسطے بے حجابانہ جو دل کی آرزو ہے سو عرض کرتا ہوں کہ میں دنیا کے مال کا محتاج نہیں، اپنے ملک کا میں بھی بادشاہ ہوں۔ فقط یہاں تلک آنا اور محنت اٹھانا آپ کے اشتیاق کے سبب ہوا جو تنہا اس صورت سے آپ پہنچا ہوں۔ اب امید ہے کہ حضور کی توجہ سے یہ خاک نشین مطلب دلی کو پہنچے تو لائق ہے، آگے جو مرضی مبارک۔ لیکن اگر یہ التماس خاکسار کا قبول نہ ہوگا تو اسی طرح خاک چھانتا پھرے گا اور اس جہان بے قرار کو آپ کے عشق میں شار کرے گا۔ مجنوں اور فرحات کی مانند جنگل میں یا پہاڑ پر مر رہے گا۔ یہی مدعا لکھ کر اس خوجے کو دیا۔ اس نے بادشاہ زادی تلک پہنچایا۔ بعد ایک دم کے پھر آیا اور میرے تئیں بلایا اور اپنے ساتھ مل کر ڈیوڑی پر لے گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی سی عورت صاحب لیاقت سنہری کرسی پر گہنا پاتا پہنے ہوئے بیٹھی ہے اور کئی خوجے خدمتگار تکلف کے لباس پہنے ہوئے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں۔ میں اس سے مختار کار جان کر اور دیرینہ سمجھ کر دست بسر ہوا۔ اس ماما نے بہت مہربانی سے سلام کیا اور حکم کیا کہ آؤ بیٹھو، خوب ہوا تم آئے، تمہیں ملکہ کے اشتیاق کا رکا لکھا تھا۔ میں شرم کھا کر چپ ہو رہا اور سر نیچا کر کے بیٹھا۔ ایک ساتھ کے بعد بولی کہ اے جوان، بادشاہ زادی نے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ مجھ کو خامد کرنے سے عیب نہیں۔ تم نے میری درخواست کی، لیکن اپنی بادشاہت کا بیان کرنا اور اس فقیری میں اپنے تئیں بادشاہ سمجھنا اور اس کا غرور کرنا نپٹ بھیجا ہے، اس واسطے کہ سب آدمی آپس میں فی الحقیقت ایک ہیں، لیکن فضیلت دین اسلام کی البتہ ہے، اور میں بھی مدت سے شادی کرنے کی آرزو مند ہوں، اور جیسے تم دولت دنیا سے بے پرواہ ہو، میرے تئیں بھی حق تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ جس کا کچھ حساب نہیں، پر ایک شرط ہے کہ پہلے مہر ادا کر لو، اور مہر شہزادی کا ایک بات ہے جو تم سے ہو سکے۔ میں نے کہا میں سب طرح حاضر ہوں، جان و مال سے دریغ نہیں کرنے کا۔ وہ بات کیا ہے کہو تو میں سنوں۔ تب اس نے کہا کہ آج کے دن رہ جاؤ، کل تمہیں کہہ دوں گی۔ میں نے خوشی سے قبول کیا اور رخصت ہو کر باہر آیا۔ دن تو گزرا، جب شام ہوئی مجھے خواجہ سرا محل میں بلا کر لے گیا۔ جا کر دیکھا تو اکابر عالم اور فاضل صاحب شرح حاضر ہیں۔ میں بھی اس جلسے میں جا کر بیٹھا کہ اتنے میں دسترخوان بچھایا گیا اور کھانے اقسام کے شیریں اور نمکین چنے گئے۔ وہ سب کھانے لگے اور مجھے بھی تواضع کر کر شریک کیا۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی، ایک دائی اندر سے آئی اور بولی کہ بہرور کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ نصابوں نے وہیں حاضر کیا۔ اس کی صورت بہت مرد آدمی کی سی اور بہت سی کنجیاں روپے سونے کی کمر میں لٹکتی ہوئیں۔ سلام علیہ کر کر میرے پاس آ کر بیٹھا۔ وہی دائی کہنے لگی کہ اے بہرور، تو نے جو کچھ دیکھا ہے مفصل اس کا بیان کر۔ بہرور نے یہ داستان کہنی شروع کی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اے عزیز، ہماری بادشاہ زادی کی سرکار میں ہزاروں غلام ہیں کہ سوداگری کے کام میں متعین ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ادنا خانہ زاد ہوں۔ ہر ایک ملک کی طرف لاکھوں روپے کا اسباب اور جنس دے کر رخصت فرماتی ہیں۔ جب وہ وہاں سے پھر آتا ہے تب اس سے اس دیس کا احوال اپنے حضور میں پوچھتی ہیں اور سنتی ہیں۔ ایک بار یہ اتفاق ہوا کہ یہ کم ترین تجارت کی خاطر چلا اور شہر نیمروز میں پہنچا۔ وہاں کے باشندوں کو دیکھا تو سب کا لباس سیاہ ہے اور ہر دم نالہ و آہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان پر کچھ بڑی مصیبت پڑی ہے۔ اس کا سبب جس سے میں پوچھتا کوئی جواب میرا نہ دیتا۔ اس حیرت میں کئی روز گزرے۔ ایک دن جوں ہی صبح ہوئی، تمام آدمی چھوٹے بڑے، لڑکے بوڑھے، غریب غنی شہر کے باہر چلے، ایک میدان میں جا کر جمع ہوئے، اور اس ملک کا بادشاہ بھی سب امیروں کو ساتھ لے کر سوار ہوا اور وہاں گیا۔ تب سب برابر قطار باندھ کر کھڑے ہوئے۔ میں بھی ان کے درمیان کھڑا تماشا دیکھتا تھا، پر یہ معلوم ہوتا کہ وہ سب کسوں کا انتظار کھینچ رہے ہیں۔ ایک گھڑی کے عرصے میں دور سے ایک جوان پریزاد صاحب جمال 15-16 برس کا سن و سال، ہل اور شور کرتا ہوا اور کف منہ سے جاری، زرد بیل کی سواری، ایک ہاتھ میں کچھ لیے، مقابل خلق اللہ کے آیا اور اپنے بیل پر سے اترا۔ ایک ہاتھ میں ناتھ اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر دو زانو ہو بیٹھا۔
ایک گلندام پری چہرہ اس کے ہمراہ تھا۔ اس کو اس جوان نے وہ چیز جو ہاتھ میں تھی دی۔ وہ یتیم لے کر ایک سرے سے ہر ایک کو دکھاتا جاتا تھا، لیکن یہ حالت تھی کہ جو کوئی دیکھتا تھا بے اختیار دھاڑ مار کر روتا تھا۔ اسی طرح سب کو دکھاتا اور رلاتا ہوا سب کے سامنے سے ہو کر اپنے خاوند کے پاس پھر گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ جوان اٹھا اور اس غلام کا سر شمشیر سے کاٹ کر اور سوار ہو کر جدھر سے آیا تھا ادھر کو چلا۔ سب کھڑے دیکھا کیے۔ جب نظروں سے غائب ہوا، لوگ شہر کی طرف پھرے۔ میں ہر ایک سے اس ماجرے کی حقیقت پوچھتا تھا، بلکہ روپیوں کا لالچ دیتا اور خوشامد منت کرتا کہ مجھے ذرا بتا دو کہ یہ جوان کون ہے اور اس نے یہ کیا حرکت کی اور کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ ہرگز کسی نے نہ بتایا اور نہ کچھ میرے خیال میں آیا۔ یہ تعجب دیکھ کر میں یہاں آیا اور ملکہ کے روبرو اظہار کیا۔ تب سے بادشاہ زادی بھی حیران ہو رہی ہے اور اس کی تحقیق کرنے کی خاطر دو دلی ہو رہی ہے۔ لہٰذا مہر اپنا یہی مقرر کیا ہے کہ جو کوئی اس عجوبے کی خبر لاوے اس کو پسند فرماوے اور وہی مالک سارے مال ملک کا اور ملکہ کا ہووے۔ یہ ماجرا تم سب نے سنا، اپنے دل میں غور کرو۔ اگر تم اس جوان کی خبر لا سکو تو قصد ملک نیم روز کا کرو اور جلد روانہ ہو، نہیں تو انکار کر کر اپنے گھر کی راہ لو۔ میں نے جواب دیا کہ اگر خدا چاہے تو جلد اس کا احوال سر سے پاؤں تک دریافت کر کر بادشاہ زادی کے پاس آ پہنچتا ہوں اور کامیاب ہوتا ہوں، اور جو میری قسمت میں لکھا ہے اس کا کچھ علاج نہیں۔ لیکن ملکہ اس کا قول قرار کریں کہ اپنے کہنے سے نہ پھریں۔ اور بالفعل ایک اندیشہ مشکل میرے دل میں خلش کر رہا ہے۔ اگر ملکہ غریب نوازی اور مسافر پروری سے حضور میں بلاویں اور پردے کے باہر بٹھلاویں اور میرا التماس اپنے کانوں سنیں اور اس کا جواب اپنی زبان سے فرماویں تو میری خاطر جمع ہو اور مجھ سے سب کچھ ہو سکے۔ یہ میرے مطلب کی بات اس ماما نے روبرو اس پری پیکر کے عرض کی۔ بارے قدردانی کی راہ سے حکم کیا کہ انہیں بلا لو۔ دائی پھر باہر آئی اور مجھے اپنے ساتھ جس محل میں بادشاہ زادی تھی لے گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو رویہ صف باندھے 10 بستہ سہیلیاں اور خواصیں اور ترکنیاں، حبشنیاں، ازبکنیاں، کشمیرنیاں جواہر میں جڑی عہدے لیے کھڑی ہیں۔ اندر کا اکھاڑا کہوں یا پریوں کا اتارا، بے اختیار ایک آہ بے خودی سے زبان تک آئی اور کلیجہ تھلکنے لگا۔ پر بازور اپنے تئیں تھامبا، ان کو دیکھتا بھالتا اور سیر کرتا ہوا آگے چلا، لیکن پاؤں 100 من کے ہو گئے۔ جس کو دیکھوں پھر یہ نہ جی چاہے کہ آگے جاؤں۔ ایک طرف چلن پڑی تھی اور مونڈھا جڑاؤ بچھا رکھا تھا اور ایک چوکی بھی سندل کی بچھی تھی۔ دائی نے مجھے بیٹھنے کی اشارت کی۔ میں مونڈھے پر بیٹھ گیا اور وہ چوکی پر۔ کہنے لگی، لو اب جو کہنا ہے سو جی بھر کر کہو۔ میں نے ملکہ کی خوبیوں کی اور عدل و انصاف، داد و دہش کی پہلے تعریف کی، پھر کہنے لگا، جب سے میں اس ملک کی سرحد میں آیا ہر ایک منزل میں بھی یہی دیکھا کہ جا بجا مسافر خانے اور عمارتیں عالی بنی ہوئی ہیں اور آدمی ہر ایک عہدے کے تعینات ہیں کہ خبر گیری مسافروں اور محتاجوں کی کرتے ہیں۔ مجھے بھی 3 دن ہر ایک مقام میں گزرے۔ چوتھے روز جب رخصت ہونے لگا تب بھی کسوں نے خوشی سے نہ کہا کہ جاؤ، اور جتنا اسباب اس مکان میں تھا، شطرنجی، چاندنی، قالینیں، منگل کوٹی، دیوار گیری، چھت، پردے، چلونے، سائبان، نمگیرے، چھپر، کھاٹما، غلاف، بالا پوش، سیج بند، چادر، تکیے، گل تکیے، مسند، گاؤ تکیے، دیگ، دیگچے، پتیلے، طباق، رکابی، بھادے، تشتری، چمچے، بکاولی، کف گیر، تام بخش، سرپوش، خوان پوش، دورہ پوش، آب پورے، سراہی، لگن، پاندان، چوگھرے، چنگیز، گلاب پاش، اوت سوز سب میرے حوالے کیے کہ یہ تمہارا مال ہے۔ چاہو اب لے جاؤ، نہیں تو ایک کوٹھڑی میں بند کر کر اپنی مہر کرو۔ جب تمہاری خوشی ہوگی پھرتے ہوئے لیے جائیو۔ میں نے یوں ہی کیا، پر یہ حیرت ہے کہ جب مجھ سے فقیر تنہا سے یہ سلوک ہوا تو ایسے غریب ہزاروں تمہارے ملکوں میں آتے جاتے ہوں گے۔ بس اگر ہر ایک سے یہی مہمانداری کا طور رہتا ہوگا تو مبلغ بے حساب خرچ ہوتے ہوں گے۔ بس اتنی دولت کہ جس کا یہ صرف ہے کہاں سے آئی اور کیسی ہے؟ اگر گنج قارون ہو تو بھی وفا نہ کرے، اور ظاہر میں اگر ملکہ کی سلطنت پر نگاہ کیجیے تو اس کی آمد فقط باورچی خانے کے خرچ کو بھی کفایت نہ کرتی ہوگی، اور خرچوں کا تو کیا ذکر ہے۔ اگر اس کا بیان ملکہ کی زبان سے سنوں تو خاطر جمع ہو، قصد ملک نیم روز کا کروں اور جوں تو وہاں جا پہنچوں، پھر سب احوال دریافت کر کے ملکہ کی خدمت میں بشرط زندگی بار دگر حاضر ہوں، اپنے دل کی مراد پاؤں۔ یہ سن کر ملکہ نے اپنی زبان سے کہا کہ اے جوان، اگر تجھے آرزو کا مال ہے کہ یہ ماہیت دریافت کرے تو آج کے دن بھی مقام کر، شام کو مجھے حضور میں طلب کر کر جو کچھ احوال اس دولت بے زوال کا ہے کم و کاست کہا جائے گا۔ میں یہ تسلی پا کر اپنی استقامت کے مکان پر آ کر منتظر تھا کہ کب شام ہو جو میرا مطلب تمام ہو۔
इतने में ख्वाजा सरा कई चौगोशे तोरा पोश पड़े भुइयों के सर पर धरे आकर मौजूद हुआ और बोला कि हुजूर से अलशखास इनायत हुआ है, इसको तनावुल करो। जिस वक्त मेरे सामने खोले बू बा से दिमाग मुअत्तर हुआ और रूह भर गई। जितना खा सका खा लिया, बाकी उन सबों को उठा दिया और शुक्र नेमत के भेजा। बारे जब आफ्ताब तमाम दिन का मुसाफिर थका हुआ गिरता पड़ता अपने महल में दाखिल हुआ और महताब दीवान खाने में अपने मसाहिबों को साथ निकल बैठा, उस वक्त दाई आई और मुझसे कहने लगी कि चलो, बादशाहज़ादी ने याद फरमाया है। मैं उसके हमराह हो लिया, खुलवत ख़ास में ले गई। रोशनी का ये आलम था कि शब कद्र को वहाँ कद्र न थी और बादशाही फर्श पर मसनद मुगरक बिछी, मरसा का तकिया लगा हुआ और उस पर एक शमियाना मोतियों की झालर का जड़ाव उस्तादों पर खड़ा हुआ और सामने मसनद के जवाहिर के दरख्त फूल पात लगे हुए गोया ऐन कुदरती हैं, सोने की क्यारियों में जमे हुए और दोनों तरफ दस्ते रास्त और दस्ते चप शागिर्द पेशे और मुजराई दस्त बस्ता बाअदब आंखें नीचे किए हुए हाजिर थे और तवाइफ और गायने साजों की सुर बनाए मुंतजिर। ये समा और ये तैयारी कर फर्द की देख कर अकल ठिकाने ना रही। दाई से पूछा कि दिन को वोज़े पाइश और रात को ये आराइश के दिन ईद और रात शब बारात कहा चाहिए, बल्कि दुनिया में बादशाह अपने अकलीम को ये ऐश मुयस्सर ना होगा, हमेशा यही सूरत रहती है। दाई कहने लगी कि हमारी मलका का जितना कारखाना तुमने देखा, ये सब इसी दस्तूर से जारी है, इसमें हरगिज़ खलल नहीं बल्कि अफजूं है। तुम यहाँ बैठो, मलका दूसरे मकान में तशरीफ़ रखती हैं, जाकर खबर करूँ। दाई ये कहकर गई और उन्हीं पाँव फिर आई कि चलो हुजूर में। ये मर्द उस मकान में जाते ही हैरान रह गया, ना मालूम हुआ कि दरवाज़ा कहाँ और दीवार किधर है। इस वास्ते कि हल्बी आईने का दादम चारों तरफ लगे और उनकी परवाज़ों में हीरे और मोती जड़े हुए थे। एक का अक्स एक में नजर आता तो ये मालूम होता कि जवाहिर का सारा मकान है। एक तरफ पर्दा पड़ा था, उसके पीछे मलका बैठी थी। वो दाई पर्दे से लग कर बैठी और मुझे भी बैठने को कहा। तब दाई मलका के फरमाने से इस तौर बयान करने लगी कि सुन ए जवान दाना, सुल्तान इस इकलीम का बड़ा बादशाह था। उनके घर में 7 बेटियां पैदा हुईं। एक रोज़ बादशाह ने जश्न फरमाया। ये 7 लड़कियां 16 सिंगार, 12 उभरन बाल बाल गज मोती पिरो कर बादशाह के हुजूर खड़ी थीं। सुल्तान के कुछ जी में आया तो बेटियों की तरफ देख कर फरमाया, अगर तुम्हारा बाप बादशाह ना होता और किसी गरीब के घर तुम पैदा होती तो तुम्हें बादशाहजादी और मलका कौन कहता। खुदा का शुक्र करो कि शहजादियाँ कहलाती हो। तुम्हारी ये सारी खूबी मेरे दम से है। 6 लड़कियाँ एक ज़बान होकर बोली कि जहाँ पना जो फरमाते हैं बजा है और आप ही की सलामती से हमारी भलाई है। लेकिन ये मलका जहाँ सब बहनों से छोटी थीं पर अक्ल शऊर में इस उम्र में भी गोया सबसे बड़ी थीं, चुपकी खड़ी रहीं। इस गुफ्तगू में बहनों की शरीक ना हुई, इस वास्ते कि ये कलमा कुफ्र का है। बादशाह ने नज़र गज़ब से उनकी तरफ देखा और कहा, क्यों बीबी, तुम कुछ न बोली, इसका क्या बाइस है। तब मलका ने दोनों हाथ अपने रुमाल से बांधकर अर्ज़ की कि अगर जान के अमान पाऊँ और तकसीर माफ़ हो तो ये लौंडी अपने दिल की बात गुजारिश करे। हुक्म हुआ कि क्या कहती है। तब मलका ने कहा कि किबला आलम, आपने सुना है कि सच्ची बात कड़वी लगती है, सो इस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धोकर अर्ज़ करती हूँ और जो कुछ मेरी किस्मत में लिखने वाले ने लिखा है उसके मिटाने वाला कोई नहीं, कि सो तरह नहीं टलने का। खाओ तुम पाओगी सो या कि रखो सर बसजूद। बात पेशानी की जो कुछ है सो पेश आती है। जिस बादशाह अलल इतलाक ने आपको बादशाह बनाया, उन्हीं ने मुझे भी बादशाहजादी कहलवाया। उसकी कुदरत के कारखाने में किसों का इख्तियार नहीं चला। आपकी ज़ात हमारी वली नेमत और किबला काबा है। हज़रत के कदम मुबारक की खाक को अगर सुरमा करूँ तो बजा है, मगर नसीब हर एक के साथ है। बादशाह ये सुनकर तैश में आए और ये जवाब दिल पर सख्त गिरा मालूम हुआ। बेजार होकर फरमाया, छोटा मुँह बड़ी बात, अब इसकी यही सज़ा है कि गहना पाता जो कुछ इसके हाथ गले में है उतार लो और एक म्याने में चढ़ाकर ऐसे जंगल में जहाँ के नाम व निशान आदमी ज़ात का ना हो फेंक आओ, देखें कि इसके नसीबों में क्या लिखा है। बामुजब हुक्म के बादशाह के उस आधी रात में कि अंधेरी थी, मलका को जिसने सिवाय अपने महल के दूसरी जगह ना देखी थी, हुई ले जाकर एक मैदान में कि वहाँ परिंदा न पर मारता था, इंसान का तो क्या जिक्र है, छोड़कर चले आए। मलका के दिल पर अजब हालत गुजरती थी कि एक दम में क्या था और क्या हो गया। फिर अपने खुदा के जनाब में शुक्र करती और कहती, तो ऐसा ही बेनियाज है, जो चाहा सो किया और जो चाहता है सो करता है और जो चाहेगा सो करेगा। जब तक नतनों में दम है तुझसे ना उम्मीद नहीं हुई। उस अंदेशे में आंख लग गई। जिस वक्त सुबह होने लगी, मलका की आंख खुल गई। पुकारी कि वुज़ू को पानी लाना,
پھر ایک بار کی رات کی بات چیت یاد آئی تو کہاں اور یہ بات کہاں، یہ کہہ کر اٹھ کر تیمم کیا اور دوگانا شکر کا پڑھا۔ اے عزیز، ملکہ کی اس حالت کے سننے سے چھاتی پھٹتی ہے۔ اس بھولے بھالے جی سے پوچھا چاہیے کہ کیا کہتا ہوگا۔ غرض اس میانے میں بیٹھی ہوئی خدا سے لو لگائے رہی تھیں اور ایک وقت اس دم پڑھتی تھیں، جب دانت نہ تھے تب دودھ دیو، جب دانت دیے کہا ان نہ دے، جو جل میں تھل میں پنچھی پس کی سدھ لیت سو تیری بھی لے ہے، کاہے کو سوچ کر من مورکھ، سوچ کرے کچھ ہاتھ نہ آئے ہے، جان کو دیت اجان کو دی، جہان کو دیت سو تو کو بھی دے ہے۔ سچ ہے، جب کچھ بن نہیں آتا تب خدا ہی یاد آتا ہے، نہیں تو اپنی اپنی تدبیر میں ہر ایک لقمان اور بو علی سینا ہے۔ اب خدا کے کارخانے کا تماشا سنو۔ اسی طرح 3 دن رات صاف گزر گئے کہ ملکہ کے منہ میں ایک کھیل بھی اڑ کر نہ گئی۔ وہ پھول سا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا اور وہ رنگ جو کندن سا دمکتا تھا ہلدی سا بن گیا۔ منہ میں پھیپھڑی بند گئی، آنکھیں پتھرا گئیں، مگر ایک دم اٹک رہا تھا کہ وہ آتا جاتا تھا، جب تلک سانس تب تلک آس۔ چوتھے روز صبح کو ایک درویش خضر کی صورت نورانی چہرہ روشن دل آ کر پیدا ہوا۔ ملکہ کو اس حالت میں دیکھ کر بولا، اے بیٹی، اگرچہ تیرا باپ بادشاہ ہے لیکن تیری قسمت میں بھی لکھا تھا، اب اس فقیر بوڑھے کو اپنا خادم سمجھ اور اپنے پیدا کرنے والے کا رات دن دھیان رکھ، خدا خوب کرے گا۔ اور فقیر کے کچکول میں جو ٹکڑے بھیگ کے موجود تھے ملکہ کے روبرو رکھے اور پانی کی تلاش میں پھرنے لگا۔ دیکھے تو ایک کنواں تو ہے پر ڈول رسی کہاں جس سے پانی بھرے۔ تھوڑے پتے درخت سے توڑ کر دونا پانی بنایا اور اپنی سیلی کھول کر اس میں باندھ کر پانی نکالا اور ملکہ کو کچھ کھلایا پلایا۔ بارے ٹوک ہوش آیا۔ اس مرد خدا نے بے کسی اور بے بس جان کر بہت سی تسلی دی، خاطر جمع کی اور آپ بھی رونے لگا۔ ملکہ نے جب غمخواری اور دلداری اس کی بے حد دیکھی تب ان کے بھی مزاج کو استقلال ہوا۔ اس روز سے اس پیر مرد نے مقرر کیا کہ صبح کو بھیک مانگنے کے لیے شہر میں نکل جاتا، جو ٹکڑا پارچہ پاتا ملکہ کے پاس لے آتا اور کھلاتا۔ اس طور سے تھوڑے روز گزرے۔ ایک دن ملکہ نے تیل سر میں ڈالنے اور کنگھی چوٹی کرنے کا قصد کیا۔ جو ہی مباف کھولا، چٹلے میں سے ایک موتی کا دانہ گول آبدار نکل پڑا۔ ملکہ نے اس درویش کو دیا اور کہا، شہر میں سے اس کو بیچ لاؤ۔ وہ فقیر اس گوہر کو بیچ کر اس کی قیمت بادشاہ زادی کے پاس لے آیا۔ تب ملکہ نے حکم کیا کہ ایک مکان موافق گزران کے اس جگہ بنواؤ۔ فقیر نے کہا، اے بیٹی، نیو دیوار کی کھود کر تھوڑی سی مٹی جمع کرو، ایک دن میں پانی لا کر گارا کر گھر کی بنیاد درست کر دوں گا۔ ملکہ نے اس کے کہنے سے مٹی کھودنی شروع کی۔ جب 1 گز گہرا گڑھا کھودا گیا، زمین کے نیچے سے ایک دروازہ نمود ہوا۔ ملکہ نے اس در کو صاف کیا۔ ایک بڑا گھر جواہر اور اشرفیوں سے معمور نظر آیا۔ ملکہ نے 5-4 ڈپ اشرفیوں کے لے کر پھر بند کیا اور مٹی دے کر اوپر سے ہموار کر دیا۔ اتنے میں فقیر آیا۔ ملکہ نے فرمایا کہ راج اور معمار کاریگر اور اپنے کام کے استاد اور مزدور جلد دست بلاؤ، جو اس مکان پر ایک عمارت بادشاہانہ کہ تاکہ کسریٰ کا جفت ہو اور قصر نعمان سے سبقت لے جائے اور شہر پناہ اور قلعہ اور باغ اور بادلی اور ایک مسافر خانہ کے لاسانی ہو، جلد تیار کریں، لیکن پہلے نقشہ ان کا ایک کاغذ پر درست کر کے حضور میں لائیں جو پسند کیا جائے۔ فقیر نے ایسے ہی کارکن کارکردہ ذی ہوش لا کر حاضر کیے۔ موافق فرمانے کے تعمیر عمارت کی ہونے لگی اور نوکر چاکر ہر ایک کارخانہ جات کی خاطر چن چن کر فہمیدہ اور بادیانت ملازم ہونے لگے۔ اس عمارت عالی شان کی تیاری کی خبر رفتہ رفتہ بادشاہ ذل سبحانی کو، جو قبلہ گاہ ملکہ کے تھے، پہنچی۔ سن کر بہت متعجب ہوا اور ایک سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جن نے یہ محلات بنانے شروع کیے ہیں۔ اس کی کیفیت سے کوئی واقف نہ تھا جو عرض کرے۔ سبھوں نے کانوں پر ہاتھ رکھے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا بانی کون ہے۔ تب بادشاہ نے ایک امیر کو بھیجا اور پیغام دیا کہ میں ان مکانوں کے دیکھنے کو آیا چاہتا ہوں اور یہ بھی معلوم نہیں کہ تم کہاں کے بادشاہ زادی ہو اور کس خاندان سے ہو۔ یہ سب کیفیت دریافت کرنی اپنے تئیں منظور ہے۔ جو ہی ملکہ نے یہ خوشخبری سنی، دل میں بہت شاد ہو کر عرضی لکھی کہ جہاں پناہ سلامت حضور کے تشریف لانے کی خبر غریب خانے کی سن کر نہایت خوشی حاصل ہوئی اور سبب حرمت اور عزت کا اس کم ترین کا ہوا۔ زہ طالع اس مکان کے کہ جہاں قدم مبارک کا نشان پڑے اور وہاں کے رہنے والوں پر دامن دولت سایہ کرے اور نظر توجہ سے وہ دونوں سرفراز ہوئیں۔ یہ لونڈی امیدوار ہے کہ کل روز پنجشنبہ روز مبارک ہے اور میرے نزدیک بہتر روز 9 روز سے ہے۔
آپ کی ذات مشابہ آفتاب کے ہے، تشریف فرما کر اپنے نور سے اس کی ذرہ بے مقدار کو قدر و منزلت بخشے اور جو کچھ اس اجزا سے میسر ہو سکے نوش جاں فرمائے۔ یہ عین غریب نوازی اور مسافر پروری ہے، زیادہ حد عدد، اور اس عمدہ کو بھی کچھ تواضع کر کر رخصت کیا۔ بادشاہ نے عرضی پڑھی اور کہلا بھیجا کہ ہم نے تمہاری دعوت قبول کی، البتہ آویں گے۔ ملکہ نے نوکروں اور سب کاروباریوں کو حکم کیا کہ لوازمہ ضیافت کا ایسے سلیقے سے تیار ہو کہ بادشاہ دیکھ کر اور کھا کر بہت محظوظ ہو، اور ادنیٰ اعلیٰ جو بادشاہ کی رکاب میں آویں سب کھا پی کر خوش ہو کر جائیں۔ ملکہ کے فرمانے اور تاکید کرنے سے سب قسم کے کھانے، سلونے اور میٹھے اس ذائقے کے تیار ہونے لگے کہ اگر بہمن کی بیٹی کھاتی تو کلمہ پڑھتی۔ جب شام ہوئی، بادشاہ تخت پر سوار ہو کر ملکہ کے مکان کی طرف تشریف لائے۔ ملکہ اپنی خاص سہیلیوں کو لے کر استقبال کے واسطے چلیں۔ جو بادشاہ کے تخت پر نظر پڑی، اس آداب سے مجرا شاہانہ کیا کہ یہ قاعدہ دیکھ کر بادشاہ کو اور بھی حیرت نے لیا، اور اسی انداز سے جلو کر کر بادشاہ کو تخت مرصع پر لا بٹھایا۔ ملکہ نے 1.25 روپے کا چبوترا تیار کروا رکھا تھا اور 101 کشتی جواہر اور اشرفی اور پشمینہ اور نور بافی اور ریشمی اور طلا بافی اور زردوزی کی لگا رکھی تھی، اور 2 زنجیر فیل اور 10 راس اسپ عراقی اور یمنی مرصع کے ساز سے تیار کر رکھے تھے۔ نظر گزرانے اور آپ دونوں ہاتھ باندھے روبرو کھڑی رہیں۔ بادشاہ نے بہت مہربانی سے فرمایا کہ تم کس ملک کی شہزادی ہو اور یہاں کس صورت سے آنا ہوا؟ ملکہ نے آداب بجا لا کر التماس کیا کہ یہ لونڈی وہی گناہگار ہے جو غضب سلطانی کے باعث اس جنگل میں پہنچی، اور یہ سب تماشے خدا کے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے لہو نے جوش مارا، اٹھ کر محبت سے گلے لگا لیا اور ہاتھ پکڑ کے اپنے تخت کے پاس کرسی بچھوا کر حکم بیٹھنے کا کیا۔ لیکن بادشاہ حیران اور متعجب بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ بادشاہ بیگم کو کہو کہ بادشاہ زادیوں کو اپنے ساتھ لے کر جلد آویں۔ جب وہ آئیں، ماں بہنوں نے پہچانا اور گلے مل کر روئیں اور شکر کیا۔ ملکہ نے اپنی والدہ اور 6 ہمشیروں کے روبرو اتنا کچھ نقد اور جواہر رکھا کہ خزانہ تمام عالم کا اس کے پاسنگ نہ چڑھے۔ پھر بادشاہ نے سب کو ساتھ بٹھا کر خاصا نوش جاں فرمایا۔ جب تلک جاں پناہ جیتے رہے اسی طرح گزری۔ کبھی کبھی آپ آتے اور کبھی ملکہ کو بھی اپنے ساتھ محلوں میں لے جاتے۔ جب بادشاہ نے رحلت فرمائی، سلطنت اس تسلیم کی ملکہ کو پہنچی کہ ان کے سوا کوئی دوسرا اس لائق کام کے نہ تھا۔ اے عزیز، سرگزشت یہ ہے جو تو نے سنی، پس دولت خدا داد کو ہرگز زوال نہیں ہوتا، مگر آدمی کی نیت درست چاہیے، بلکہ جتنی خرچ کرو اس میں اتنی ہی برکت ہوتی ہے۔ خدا کی قدرت میں تعجب کرنا کسی مذہب میں روا نہیں۔